کیا کہہ دیا میں نے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں، آج الطاف حسین میم مٹیریل بن چکے ہیں. لوگ ان پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر چند دہائیوں پہلے کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. کالے چشمے کے اندر ان کی آنکھ حرکت کرتی تھی اور پھر وہ آنکھ ہمیشہ کے لیے جھکا دی جاتی تھی. مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ کراچی کا بےتاج بادشاہ آج لندن میں بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے؟ آئیے نظر ڈالتے ہیں کراچی کے کنگ الطاف حسین کی زندگی. 3 فروری 1981 کی دوپہر تھی. شہر کا موسم ٹھنڈا تھا مگر جامعہ کراچی میں ماحول بہت گرم تھا. داخلہ مہم چل رہی تھی. طلبہ تنظیمیں نئے آنے والوں کے لیے سہولت کاری کر رہی تھیں. ایسے میں 2 طلبہ تنظیموں میں جھگڑا ہو گیا. ایک تنظیم کے کارکنوں نے دوسری تنظیم کے لڑکوں کو خوب مارا پیٹا. وہ سب بمشکل جان بچا کر بھاگے. 28 سال کا وہ نوجوان گھر پہنچا تو اس کے کپڑے لہو سے تر تھے. کسے معلوم تھا کہ یہ واقعہ کراچی کی سیاست میں ایسا موڑ لائے گا کہ پورا شہر لہو لہان ہو جائے گا. وہ نوجوان کوئی اور نہیں، خود الطاف حسین تھے اور ان کے کپڑے عظیم احمد طارق اور دوسرے ساتھیوں کے خون سے آلودہ تھے. الطاف حسین نے APMSO کیوں بنائے؟ کراچی میں پیدا ہونے والے الطاف حسین نے کراچی یونیورسٹی میں داخلے تک سیاست کے کئی روپ دیکھ لیے تھے. وہ ڈاکٹر بن کر خدمت خلق کرنا چاہتے تھے، لیکن 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو سینے میں وطن کی محبت کا الاؤ روشن کیا. 1977 میں نیشنل کیڈٹ سروس کے تحت فوج میں بھرتی ہوئے. 71 کی پاک بھارت جنگ میں وہ محاذ پر جانے ہی والے تھے، لیکن سمندر میں بھارتی ناگہ بندی کی وجہ سے یہ امید پوری نہیں ہو سکی. الطاف حسین کے مطابق فوج میں تربیت کے دوران کراچی والوں سے تعصب برتا جاتا تھا، جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے فوج میں مستقل نوکری کا ارادہ چھوڑ دیا. اسلامیہ کالج سے BSc کے بعد 1975 میں انہوں نے جامعہ کراچی میں داخلہ لیا، جہاں اسلامی جمعیت طلبہ، پروگریسو اسٹوڈنٹس اور لبرل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ کئی علاقائی تنظیمیں مثلا پنجابی اسٹوڈنٹس فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن سرگرم تھی. مگر مہاجر طلبہ کی کوئی تنظیم نہ تھی. تعلیمی اداروں میں بھی کوٹا سسٹم کی وجہ سے اردو بولنے والے طلبہ کو داخلہ نہیں ملتا تھا. انہیں ہاسٹل میں کمرے بھی نہیں دیے جاتے تھے. اس صورتحال میں الطاف حسین اور ان کے دوستوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. ان ساتھیوں میں عظیم احمد طارق، عمران فاروق، سلیم شہزاد اور دیگر شامل تھے. یہ تمام ارکان گلی محلوں میں چندہ جمع کر کے ٹیوشن پڑھا کر تنظیم کے اخراجات پورے کرتے رہے. تنظیم کا دائرہ NED، اردو سائنس کالج، جناح کالج اور دوسرے اداروں تک بھی پھیلنے لگا. مقبولیت بڑھی تو مخالفت بھی بڑھنے لگی. الطاف حسین اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ 1979 میں ان پر جامعہ میں حملہ ہوا. مخالف طلبہ نے بہت مارا پیٹا. وہ بمشکل جان بچا کر اپنی ہونڈا 50 پر یونیورسٹی سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. الطاف حسین کی یہ 50 موٹر سائیکل بھی بہت مقبول ہوئی. 1978 میں انہوں نے یہ موٹر سائیکل 2900 روپے میں لی تھی. وہ خود بتاتے ہیں کہ 1978 سے 1984 تک 6 سال وہ اسی موٹر سائیکل پر تحریک چلاتے رہے. خیر، APMSO کا سفر جاری تھا کہ 3 فروری 1981 کا وہ واقعہ پیش آ گیا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اور جس نے کراچی کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا. قائد اعظم کا کراچی قائد تحریک کا کراچی بن گیا. 3 فروری 1981 کے واقعے کے بعد الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کا جامعہ کراچی میں داخلہ بند ہو گیا. تعلیم ادھوری چھوڑی تو طلبہ سیاست میں پوری جان لڑانے کا فیصلہ کیا گیا. مہاجر نعرے کو شہر کے گلی محلوں میں لے جایا گیا. کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقے 35 سال سے احساس محرومی کا شکار تھے اور وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. پہلے ایوب خان دارالحکومت کو کراچی سے اسلام آباد لے گئے، پھر فاطمہ جناح کو دھاندلی سے ہرانے کے بعد کراچی میں جشن کے نام پر فسادات ہوئے. مہاجر بستیوں پر حملے کیے گئے. کراچی والوں کو مادر ملت کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی. اس کے بعد بھٹو کے دور میں 1972 میں کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں خوفناک فسادات پھوٹ پڑے تھے. اس کے علاوہ بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی اور کوٹا سسٹم سے مہاجروں میں احساس محرومی بڑھتا چلا گیا تھا. قیام پاکستان سے سرکاری محکموں میں مہاجرین چھائے ہوئے تھے اور اب وہ وقت آ چکا تھا جب کوٹا سسٹم کے نام پر ان کے لیے سرکاری تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کیے جا رہے تھے. سندھ کے شہری علاقوں میں محرومیوں کی یہ چنگاریاں سلگ رہی تھیں مگر مہاجروں کو کوئی قیادت، کوئی آواز میسر نہ تھی. ضیاء دور میں بھی کراچی والوں کا مقدر تاریخ ہی رہا. ایسے میں الطاف حسین اور ان کی APMSO تمام مہاجروں کے حقوق کا نعرہ لے کر اٹھی تو شہر کی اردو بولنے والی آبادیوں میں اس کا جادو سر چڑھ کر بولنا شروع ہوا. مہاجروں کی اکثریت والے علاقوں اور محلوں کی
سطح پر بیٹھکوں، علاقائی جلسوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ شہر کے تقریباً ہر محلے کی طرح ہر تعلیمی ادارے میں بھی APMSO کی پذیرائی اور مقبولیت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ طلبہ چوک در چوک اس تنظیم میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ دلچسپ بات یہ کہ الطاف حسین 1983 میں اپنے بھائیوں کے پاس امریکہ چلے گئے تھے اور 18 مارچ 1984 کو جب APMSO کی قیادت نے مہاجر قومی موومنٹ یا MQM کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا تو وہ ملک میں نہیں تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں انہیں قائد تحریک قرار دیا گیا۔ عظیم احمد طارق MQM کے چیئرمین، طارق جاوید سینئر نائب چیئرمین اور عمران فاروق جنرل سیکرٹری بنے۔ الطاف حسین کچھ ہی مہینوں میں دوبارہ واپس آ گئے۔ MQM بننے کے بعد الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کی مقبولیت مزید بڑھنے لگی۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا APMSO یا MQM اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا؟ مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ APMSO یا MQM کا پودا بھی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں ہی لگایا گیا تھا، جس کا مقصد پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو کم کرنا تھا۔ اس سلسلے میں ایک دلیل دی جاتی ہے کہ MQM کا اسٹرکچر دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف تھا۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے علاقائی یعنی ریجنل اور زونل آفس ہوتے تھے، مگر MQM نے اپنے ان دفاتر کو یونٹ اور سیکٹرز کا نام دیا۔ فروری 1981 میں پہلا یونٹ آفاق احمد نے لانڈھی، دوسرا یونٹ فاروق ستار نے PIB کالونی، تیسرا یونٹ متین یوسف نے عثمان آباد اور چوتھا یونٹ عامر خان نے لیاقت آباد میں قائم کیا۔ MQM کے عروج کے دور میں صرف کراچی میں اس کے 27 سیکٹر اور 210 سے زیادہ یونٹ تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس تنظیمی اسٹرکچر کے ماسٹر مائنڈ عمران فاروق تھے۔ تاہم شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ APMSO کے چیئرمین الطاف حسین بھی فوج میں رہ چکے تھے۔ خیر، MQM مارشل لاء کی پیداوار ہونے کا دعویٰ تو مسترد کرتی ہے، مگر فاروق ستار نے BBC کو انٹرویو میں تسلیم کیا تھا کہ ضیاء الحق MQM کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت کو بنایا جنرل ضیاء نے نہیں تھا، مگر مارشل لاء دور میں MQM پروان چڑھ رہی تھی تو یہ صاف ظاہر کرتا تھا کہ ساری توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی جانب تھا۔ وہاں 5 لوگ جمع ہو جاتے تو دفعہ 144 لگ جاتی اور ہم کارنر میٹنگز کرتے تھے مگر کچھ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں مانتا ہوں کہ جگہ دی گئی۔ فوج کے نرم گوشے کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ 1987 میں حیدرآباد جلسے کے دوران الطاف حسین نے پاکستان کا پرچم جلا دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان بنانا ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس وقت کے حیدرآباد کے JCO سابق DG رینجرز میجر جنرل ریٹائرڈ صفدر علی خان کے مطابق انہوں نے کمشنر حیدرآباد سے کہا کہ وہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی کریں، تاہم کمشنر نے جواب دیا کہ جنرل ضیاء الحق کا حکم ہے کہ ابھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ الطاف حسین اس سے پہلے 14 اگست 1979 کو قائد اعظم کے مزار پر بھی پاکستان کا جھنڈا جلا چکے تھے، جس پر انہیں 9 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ 5 کوڑوں کی سزا بھی سنائی گئی تھی مگر وہ ہائی کورٹ نے ختم کر دی تھی۔ چلیں، فوجی سرپرستی کی بحث تو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین کراچی کے مقبول ترین رہنما کیسے بنے۔ مجھے پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بڑے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ الطاف حسین زمانہ طالب علمی سے ہی زبردست تقریریں کیا کرتے تھے۔ APMSO سے پہلے 1977 میں وہ بھٹو کے خلاف بننے والے پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA میں بھی شامل ہوئے تھے۔ اس دور میں ان کا گھرانہ جہانگیر روڈ سے فیڈرل بی ایریا منتقل ہو چکا تھا، جہاں وہ PNA کے جلسوں سے گھنٹوں فی البدی خطاب کیا کرتے تھے اور حاضرین پر سحر طاری کر دیا کرتے تھے۔ اگر ٹیلی ویژن نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو ٹیلی ویژن کسی باپ کی ملکیت، کسی کے باپ کی جاگیر نہ ہے۔ انہیں APMSO کا چیئرمین یا MQM کا قائد تحریک بنانے کی وجہ میں ان کے سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ ان کی اس صلاحیت کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے MQM کا پیغام آہستہ آہستہ شہر بھر میں پھیلتا جا رہا تھا۔ اس دوران 15 اپریل 1986 کو ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جس نے شہر میں لسانی تقسیم مزید گہری کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ ناظم آباد میں سر سید کالج کی کچھ طالبات کو تیز رفتار منی بس نے کچل دیا۔ ان میں سے ایک طالبہ بشرا زیدی جاں بحق ہو گئی۔ حادثے
हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार हो गया। उस दौर में भी ट्रांसपोर्ट का शोबा ज्यादातर पठान और पंजाबी अफराद के ही हाथ में था। पुलिस ड्राइवर की गिरफ्तारी में नाकाम रही। बुशरा जैदी की हलाकत के बाद कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के तलबा ने एहतजाज किया, गाड़ियों पर पथराव और जलाओ घेराव के वाकयात पेश आए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की और लाठीचार्ज किया। इसके बाद ये मामला लिसानी रंग इख्तियार कर गया, जो बस्तियों और महलों तक फैल गया। दोनों जानिब से एक दूसरे की आबादियों पर मुनज़्ज़म हमले किए जाने लगे। इन फसादात में जदीद हथियारों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। कराची में पहली बार उस क्लाशिंकोव की तड़तड़ाहट भी गूंजी जो अफगान जंग का तोहफा बनकर यहाँ पहुंची थी। हालात इतने खराब हुए कि फौज को बुलाकर कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अखबारात के मुताबिक कई हफ्तों बाद तक जारी रहने वाले इन फसादात में 200-250 लोग जान से गए। दूसरी जानिब आजाद सहाफियों के मुताबिक हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा थी। इन लिसानी फसादात में भी कराची के उर्दू बोलने वालों को महाजिर कौमी मूवमेंट के मजीद करीब किया। एमक्यूएम ने उस वक्त तक कहीं कोई बड़ा जलसा नहीं किया था। गली महलों की सतह पर छोटे छोटे जलसे होते थे, जिनमें अल्ताफ हुसैन और दीगर रहनुमा तकरीरें करके अपना मौकफ अवाम के सामने रखते थे। 8 अगस्त 1986 को एमक्यूएम ने निश्तर पार्क में जलसा करके अपनी अवामी ताकत के मुजाहिरे का फैसला किया। इस जलसे में भी अल्ताफ हुसैन ने अपनी शोला बयानी के खूब जौहर दिखाए। उनकी तकरीर के दौरान मूसलाधार बारिश हो गई, मगर शुरका के जोश और जज्बे में कोई फर्क न आया। उस दिन कराची की फजाएं जे महाजिर और एमक्यूएम जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। अगले दिन जलसे की खबरें अखबारात के सफ़े अव्वल पर शाये हुई तो अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम की मकबूलियत मजीद बढ़ने लगी। उस जलसे की कामयाबी के बाद एमक्यूएम ने हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया। 31 अक्टूबर को एमक्यूएम का जुलूस सोहराब कोर्ट से गुजरा तो इस पर पथराव किया गया और उसके बाद दो तरफा फायरिंग हुई, जिसमें 8 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। वाकये की इत्तला जंगल की आग की तरह कराची और हैदराबाद में फैल गई और ये दोनों शहर फसादात और बदअमनी की लपेट में आ गए। घर, दुकानें, गाड़ियां और दीगर इमलाक जलाई गई। अल्ताफ हुसैन को उसी शाम हैदराबाद से वापसी पर घग्गर फाटक पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कराची में फसादात के बाद सोहराब कोर्ट से असलहा और मंशियात के ज़खायर खत्म करने के लिए 12 दिसंबर 1986 को ऑपरेशन क्लीन अप किया गया, मगर थोड़े बहुत असलहे और मंशियात के सिवा कुछ ना मिला। बहरहाल पुलिस और फौज ने सोहराब कोर्ट पर गैर कानूनी बस्ती का खात्मा कर दिया। इस ऑपरेशन के आगाज के तीसरे दिन 14 दिसंबर 1986 को जदीद तरीन असलहे से लेस 2000 शरपसंदों ने औरंगी टाउन की कस्बा कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी और दूसरे इलाकों पर धावा बोल दिया। उर्दू बोलने वालों के घरों को आग लगाई गई, औरतों और बच्चों को गोलियों से छलनी किया गया, मासूम बच्चों को आग के शोलों में फेंका गया। पुलिस 4-5 घंटे बाद वहां पहुंची। इस दौरान ये शरपसंद अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और बमों से हमले करते रहे। इस सानहे के रद्देअमल में पूरे शहर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर खूनरेज फसादात फूट पड़े और लिसानी बुनियादों पर एक दूसरे की बस्तियों पर हमले किए जाने लगे। वहशत और बर्बरियत का सफाक मुजाहिरा किया गया। घरों, दुकानों और गाड़ियों को जलाया गया। पाकिस्तान की तारीख के इन बदतरीन नस्ली फसादात में 380 अफराद हलाक और 1850 से ज्यादा जख्मी हुए। अल्ताफ हुसैन जेल से रिहाई के बाद मुतासर इलाकों में गए और वहां के मकीनों से इजहार यकजहती किया। माहिरीन के मुताबिक इन वाकयात के बाद एमक्यूएम में अस्करी बाजू की जरूरत महसूस की गई और एपीएमएसओ और एमक्यूएम में मुतशद्दिद सोच रखने वाले हल्के को गलबा हासिल हुआ। लिसानी बुनियादों पर दिलों में पनपती नफरत और अजनबियत ने एमक्यूएम को महाजिरों की नुमाइंदा तंजीम बना दिया। यही वजह है कि 1987 में बल्दियाती इंतखाबात हुए तो एमक्यूएम ने दीगर जमातों का सफाया कर दिया और एपीएमएसओ के डॉक्टर फारूक सत्तार कराची के सबसे कम उम्र मेयर बने। इसके बाद एमक्यूएम पार्लिमानी सियासत में उतरी। 1988 से कराची में एक ऐसे तारीख बाब का आगाज हुआ जिसने रोशनियों की शहर को अंधेरों में डुबो दिया। हजारों नौजवानों की जिंदगियों के चिराग गुल हुए। शहर में भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, बोरीबंद लाशों, चाइना कटिंग का बाजार गर्म हुआ। एमक्यूएम में बगावतें हुई। इसके खिलाफ फौजी और पुलिस ऑपरेशन हुए। पुलिस मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल शहर का मुकद्दर बन गए। 1988 के बाद से अल्ताफ हुसैन का क्या किरदार रहा, उन पर क्या इल्जामात लगे, उन्होंने हजारों मील दूर लंदन से पार्टी कैसे चलाई, पाकिस्तानी सियासत में अरसे तक किंग मेकर बने रहने वाले अल्ताफ हुसैन का जवाल कब शुरू हुआ, इस पर हम अगली वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।